اچھا مجھے بتائیں کہ پیسے جیسے آپ نے انویسٹ کر دیے، اب اس کا جو ریونیو یا اس کا جو وہ ہے پروفٹ آئے گا، اس کے بارے میں تھوڑا سا. اوکے سو جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں وہ بیسکلی ڈیلی پروفٹ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو بینکس کر رہے ہوتے ہیں. تو پر سے کہ اگر آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ آپ کو 0% مل رہا ہوتا ہے، وہ بھی گورنمنٹ کو ہی پیسے یہ آگے دیتے ہیں. میوچل فنڈز میں ہم بھی گورنمنٹ کو ہی بیسکلی ان کے سکوکس میں اور اس میں انویسٹ کرتے ہیں، بٹ یہ کہ وی پاس آن 100% آف دا پروفٹ ٹو دا کنزیومر. سو بینک آپ کو بیسکلی 0% دیتا ہے اور میوچل فنڈز آپ کو لائک انٹائر پاس آن کر دیتے ہیں. سو مئی 2024 میں انویسٹرز 20% کا 48% کا منافع کمایا. اب اپنی جو بھی ویلتھ ہے بڑھانے کے لیے کیسے آپ اس کو اور مزید وہ کر سکیں؟ بیسکلی دیکھیں 3-4 قسم کی اسٹریٹجی ہے. اٹ ڈپینڈز آن آپ کی رسک پروفائل کیا ہے. لائک آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی لائبلٹیز کیا ہیں، آپ کے انکم لیولس کیا ہیں. اگر جیسے آپ رسک نہیں لے سکتے تو آپ لو رسک میوچل فنڈس میں جا سکتے ہیں، جن کو ہم ہنی مارکیٹ میوچل فنڈس کہتے ہیں، جو گورنمنٹ کے بانڈس میں یا سکوکس میں انویسٹ کرتے ہیں، جس میں کیپٹل لوز کرنے کا رسک نہیں ہوتا. بٹ اگر آپ کے پاس سرپلس کیش ہے، سو یو کین انویسٹ ان ٹو دا اسٹاک مارکیٹ. تو وہاں پہ بیسکلی اگر ہم پچھلے 1 سال میں دیکھیں تو دا اسٹاک مارکیٹ ہیز گیون اراؤنڈ 60-70%, which is highest in the world actually. But it depends on your رسک پروفائل. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے ریگولر ڈے ٹو ڈے آپریشنس کے پیسے جو ہے وہ انویسٹ کر دیں. سو واٹ وی ٹرائی ٹو ڈو ان آور ایپ از کہ ہم آپ کو آپ کی رسک پروفائل بھی بتاتے ہیں کہ ویئر یو شوڈ انویسٹ، رادر دین یہ نہیں کہ آپ نے کہیں سے سنا کہ ہم اسٹاک مارکیٹ اچھا پرفارم کریے تو میں سارے پیسے وہاں ڈال دوں. بٹ وین دے لوز دیٹس واٹ. اچھا شمون، یہ سویڈن کی ایک کامیاب اس پہ آپ نے ایک بنایا ہے، یہ پاکستانیز کے لیے آپ نے ڈیزائن کیا گیا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اٹس گوئنگ ٹو ورک؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک جو گلوبل جس طرح سے ہو رہا ہے ایکچولی، تو وہاں پہ جو ٹیکنالوجی اور فائنینشیل ایجوکیشن کو ہی ہم وہ کر رہے ہیں. دنیا میں تو یہ پچھلے 20-30 ایئرس سے چیزیں چل رہی ہیں. بس پاکستان میں ایشو کہ آج تک کسی نے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ سارے پیسے آپ اٹھا کے بینکس میں رکھ دیتے ہیں، اور بینکس میں اگر ہم دیکھیں تو 70% آپ کے کرنٹ یا سیونگز اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا سو اٹس این ایپ، رائٹ؟ ایپ پہ ہے یہ. اب اگر میں آج میں آپ سے سن رہی ہوں یہ چیز، شاید میں کل یہ انویسٹ کر دوں، پر ایک ہوتا ہے نا اگر آپ بینک جاتے ہیں تو آپ کو ایک پراپر چیز سمجھائی جاتی ہے، بیٹھ کے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوگا، پھر ایک کال آتی ہے، پھر وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، پھر آپ سے کچھ کویسچنس کیے جاتے ہیں. I've just learned this because I've started investing. So اس کو کیسے، مجھے ابھی تک I can't wrap my head. I think لیکن data being your best friend, where did that take Pakistan? آج اگر وہی کالز اور بینکس ہوتے تو آج بھی ہم وہیں کھڑے رہتے. سو آئی تھنک سم تھنگ ہیز ٹو چینج، رائٹ؟ سو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانیز آر ڈم. دے آر ناٹ ڈم. وہ پورا پہنچتے ہیں. دیکھیں جب 40 ملین پاکستانی کرپٹو اکاؤنٹ بائنانس میں کھول کے انویسٹ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کیسے آپریٹ کرتی ہیں. اوبیسلی اگر آپ پاپولیشن بھی دیکھیں 70% آپ کی جو ہے وہ انڈر دی ایج آف 30 ہے. لائک پیپر لیس ورک. ایبسلیوٹلی زیرو پیپر لیس ورک. آپ نے NIC ڈالا، اس کے بعد we even don't have a helpline. ہم ہیلپ لائن بھی نہیں ہے because we are using AI as much as possible. Even your customer support is AI. تو جتنے آپ کے questions ہیں like ChatGPT style, you can actually write your question کہ for example market میں کیا ہو رہا ہے and so forth. It will answer, and so far the result is very encouraging. میرے خیال میں پاکستان needs dumb نہیں ہے. We should not expect. I think we should get away with یہ جو پیپر اور یہ بینکس اور جو یہ ایک میکینزم ہے برانچز اینڈ آل دیٹ، یہ بند ہو جائیں. بالکل بند ہونی چاہیے. ہوں گی یہ، کہاں جائیں گے.